کہتے جی کہ میں مکے میں کام کرتا ہوں، لیکن جب واپس آتا ہوں تو عمرہ نہیں کرتا۔ یہاں آنے کے بعد پھر مسجد عائشہ سے وہ تو آپ پہ دم پڑ جاتی ہے، آپ تو میقات کراس کر کے آ رہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ جو آدمی مکے میں کام کرتا ہو اس کے لیے شریعت بدل جاتی ہے، اس کے لیے تو اور زیادہ لازم ہے کہ مکے کا احترام کرے، کبھی بغیر احرام کے نہ آئے۔ مسجد عائشہ حدود حرم سے باہر ہے، عمرہ ہو سکتا ہے، لیکن جو اپنے ملک سے آتے ہوئے عمرہ ہے اس کا تو مقابلہ نہیں ہے۔ مقام طواف کی 2 رکعت جو ہیں، اگر مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ نہ ملے تو جہاں ملے پڑھ لو۔ کہتے ہیں نہیں کہ وہاں پر مرد اور عورتیں بھی ہوتی ہیں تو کوئی بات نہیں، وہ تو منع ہے کہ ہم اگر عشاء کی نماز پڑھیں، عورت بھی عشاء پڑھیں، ہم عشاء، اب وہ ہمارے آگے بھی نہ ہو برابر بھی نہ ہو، اگر وہ اپنی نماز پڑھی ہم اپنی پڑھ رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے پاکستان سے احرام نہیں باندھا، مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، وہ تو عمرہ آپ میں تو دم پڑ گئی۔ دوبارہ طائف میقات سے عمرہ کیا، ہاں پہلے طائف سے کرتے دم نہ پڑتی، لیکن تم نے پہلے مسجد عائشہ سے کر لیا اس لیے دم پڑ گئی۔ کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر آدمی اپنا اصل میقات چھوڑ آئے تو پھر اقرب میقات جو ہو وہاں سے عمرہ کر لے تو دم نہیں پڑتی، تو اقرب میقات تمہارا طائف ہے۔ میں نے اسٹینڈ ڈائریکٹر کا امتحان دیا، اللہ کامیاب کرے میرا بھائی۔ ایک تو 2 رکعت نماز پڑھ کے روزانہ اسی نیت سے کہ اللہ مجھے اس میں کامیاب کرے، اور دوسرا حسبنا اللہ و نعم الوکیل کم از کم روز دن رات میں 500 دفعہ پڑھا کریں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اسماعیلی جو ہیں نا جی، ان کے تو کافر ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ شیعہ میں تو کچھ ایسے ہیں جو کافر نہ ہوں، لیکن اسماعیلی تو پکے کافر ہیں کہ انہوں نے تو نمازیں ہی معاف کر دی ہیں، اللہ کا دین ہی بدل جاتا ہے، ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ او میرا بھائی، یہ سانپ کا واقعہ میں نے بتا دیا ہے کہ کوئی واقعہ نہیں، نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے، اب مجھے کیا پتہ تم کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئے ہو۔ بعض ضعیف کتابوں میں لکھا ہوا ہے جس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ جب اللہ نے قرآن پاک میں اول سے لے کر آخر تک سارا ذکر فرمایا کہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل سکینتہ علیہ وعیدہ بجنود، سارا واقعہ موجود ہے۔ یہ سانپ والی بات نعوذ باللہ اللہ نے کیوں نہیں ذکر کی؟ ایک دفعہ کہہ دیا، اب ضد کا کیا علاج ہے؟ سر میں الرجی کی وجہ سے زخم تھے بنے ہوئے، اسے لگانے سے زخم میں خون آیا، کوئی بات نہیں۔ احرام والا کپڑا جو آپ کی مرضی ہے، اس کو چادر بنائیں، قمیض بنائیں، استعمال کریں، کسی غریب کو دے دیں، سلائی کریں، وہ تو اللہ کا بندہ سلائی والا کپڑا حالت عمرے میں نہ پہنے، یہ تو نہیں کہ بعد میں بھی نہ پہنے۔ یا اس کپڑے کو آپ نے عمرہ کر لیا ہے تو اب وہ متبرک ہو گیا ہے، اس کے لیے قبر بنائیں گے؟ تم تو متبرک نہیں بنے، کپڑا ہو گیا۔ کہتے ہیں جی کہ مکے کے مقیم مدینے گئے ہیں، عمرے کی نیت نہیں ہے، بالکل عمرے کے بغیر نہیں آ سکتے، آئیں گے دم پڑ جائے گی، عمرہ نیت نہیں ہے۔ نیت تمہارے ہاتھ میں وہ میقات ہے جہاں سے میرے مدنی پاک نے احرام باندھا ہے۔ میری بیٹی بڑی کمزور ہے، اللہ صحت و عافیت دے۔ میرے بھائی کی بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، اللہ اولاد نرینہ بھی عطا فرمائے، اولاد صالح عطا فرمائے۔ ویسے علماء نے لکھا ہے سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کرو میاں بیوی، تو انشاءاللہ اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے۔ 25 سال پہلے دفتر کے کام سے جدے آیا، 15 دن جدے میں رہا، 3-4 بار عمرہ کیا، پھر مکے میں آ گیا،
15 دن بعد حج تھا، 2 دن کے لیے مدینے گیا، ویزا ختم نے بغیر احرام کو واپس آ گیا۔ حج کے آپ کا حج ٹھیک ہے، آپ کی مجبوری تھی اس لیے احرام نہیں باندھا مدینے سے، کوئی بات نہیں، آپ تو مجبور تھے نا۔ عمرے کے طواف کے دوران اگر کوئی حتیم میں داخل ہو کے 2 رکعت پڑھ لے، وہ طواف باطل ہو گیا۔ یہ تھوڑا ہے طواف تو خود نماز ہے، اس کو چھوڑ کے دوسری نماز شروع کر دو۔ مدینہ میں ہیں، واپس نہیں آ کے گئے ہیں، مکہ میں پتہ نہیں کیا ہے۔ جامع مسجد کے جس حال میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، اس کے اوپر عورتوں کے لیے حال بنا ہوا ہے۔ عورتوں کے لیے قرآن کی کلاس بھی لگتی ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ وہاں حیض والی عورت نہ آئے، وہ مسجد ہے، مسجد کے حکم میں ہے۔ عمرہ کرنے والے کے لیے طواف الوداع واجب نہیں ہے، افضل ہے کر لو۔ قضاء عمری نماز ہے جیسے باقی نماز ہے، حضور کی نمازیں قضا ہوئی، آپ نے قضا پڑھی ہے۔ دعا مقبول ہوتی ہے جب رزق حلال ہو اور صدق مقال ہو، یعنی اندر بھی حلال ہو اور زبان پر بھی جھوٹ نہ ہو، اور پھر گڑ گڑا کے اللہ کے آگے رو رو کے دعائیں مانگے، انشاءاللہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں، میری کلاس میں 3 طلبہ بڑے کمزور ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اور کیا وظیفہ، سب وظیفے تکڑے ہو جائیں گے تو ہسپتالیں بند کروا دیں۔ ہم نے زمین خریدی تھی، اب وہ زمین ہمارے نام پہ نہیں کر رہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے روزانہ اللہ سے دعا مانگیں۔ ایک بہن ہے، ان کے رشتے کے لیے آپ 3 دفعہ سورۃ الرحمن روزانہ پڑھ کے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ رشتہ عطا فرمائیں گے۔ اور جو بھائی صاحب بیمار ہیں شمس الدین سے، اللہ ان کو شفا دے۔ دادا دادی کے لیے بھی قرآن پڑھتا ہوں، سب کو ثواب ملتا ہے، جب ان کو ثواب بھیجتے ہو تو ملتا ہے۔ میرے والد عمرے کے لیے آئے، ان کی ٹانگ میں درد ہے، وہ چل نہیں سکتے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ عصر کے بعد طواف کرے تو اس کی 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ دانت میں درد ہے، ڈاکٹر نے پانی لگانے سے منع کیا، نماز وضو کے لیے تو کلی کرنی پڑے گی نا آپ کو۔ یہ اچھا ڈاکٹر ہے، کسی اور کے پاس جاؤ کہے نماز ہی نہ پڑھو، دانت میں جو درد ہے۔ جیسے دانت کی وجہ سے نماز نہ ہونا، دانت نکال دو تو بہتر ہے، پھر درد بھی نہیں ہوگا اور پانی بھی پینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ مدرسے کا استاد ہوں، نماز سے فارغ ہو کے باہر شاگرد ملتے ہیں تو کیوں نہ ملے بھائی؟ زمزم کے پانی سے آدمی نہا سکتا ہے، حاجی نہا سکتا ہے۔ جنازے کے بعد جو دعا مانگتے ہیں وہ بدعت ہے، جنازہ خود دعا ہے۔ احرام کی حالت میں دونوں ہاتھ اور چہرہ صابن کے ساتھ دھو لیا ہے، اگر صابن خوشبو والا تھا پھر دم پڑ گئی، اور سادہ تھا تو کوئی دم نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں سے کفن کا کپڑا خرید کے لے جاؤ، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کعبے کا غلاف لے کے تم رام چندر پہ ڈال دو تو وہ بخشا نہیں جائے گا۔ بخشش ایمان سے ہوگی، کفن سے نہیں ہوتی۔ اگر چوتھائی حصہ بال کٹوائیں تو پھر وہ احرام کھل جاتا ہے، افضل یہ ہے کہ سارے کٹوائیں۔ حضرت مولانا محمد اکرم آوان اللہ فوت ہو گئے، میرے خیال میں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ بڑے ماشاءاللہ بزرگ بھی تھے اور بڑے مضبوط مجاہد قسم کے آدمی تھے، اللہ ان کی۔ حضرت مولانا علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے میرے خیال میں وہ خلیفہ تھے۔
استاد علیہ خان کہلاتے تھے، وہ بہت بڑے عالم تھے اور شیعہ کے خلاف بھی بہت بڑے مناظر تھے۔ شادی کو 22 سال گزر گئے ہیں، اولاد نہیں ہوتی، پہلے چیک اپ کرایا ہے، نقص کس میں ہے، میاں میں ہے یا بیوی میں ہے؟ جس میں نقص ہے اس کا علاج کراؤ، علاج کے بعد پھر دعا بھی مانگو کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ دیکھیں نا، بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کا علاج ہے، ہو سکتا ہے، اور بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ نے جراثیم ہی نہیں رکھے ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ اور میرا ایک مشورہ ہے، یعنی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جن لوگوں کے جراثیم نہ ہوں اور وہ اولاد پیدا کرنے کے بالکل قابل نہ ہوں، تو کسی کی لڑکی کو کیوں پھنسا کے رکھا ہوا ہے؟ طلاق تو جائے، بیچاری کہیں شادی کرے، اس کی نسل بھی تو ماری گئی نا۔ اس کی جب کوئی اولاد نہیں ہوگی تو اس کا نام کون لے گا؟ اگر تمہارے اندر ہے امید تو پھر علاج کراؤ، اگر بالکل کوئی امید ہی نہیں ہے، دیکھیں جراثیم ہی نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر بلا وجہ کسی کی لڑکی کو عذاب کیوں دو؟ ہمارے دیہات میں تو جی مصیبت ہے نا جی، وہ کہتے ہیں جی اولاد نہیں ہوئی، یہ عورت ہی ایسی ہے، ہم اپنے بیٹے کی دوسری شادی کریں گے۔ نقص خامد میں ہوتا ہے۔ اسی لیے سعودی عرب میں اللہ ان کو جزائے خیر دے، ماشاءاللہ ان کا بڑا اچھا انتظام ہے۔ یہاں کوئی شادی ہو نہیں سکتی، پہلے میاں بیوی دونوں کو میڈیکل ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے، ورنہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، اس ٹیسٹ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ اولاد پیدا کرنے کے قابل بھی ہیں کہ نہیں، دوسرا یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا ان دو میں سے کسی کو کوئی موذی متعدی بیماری تو نہیں لگی ہوئی جو آگے پھر اولاد کو لگ جائے۔ اگر ایسا ہو اجازت نہیں ملتی، جان چھوٹ گئی نا، پہلے دیکھ لیا۔ جب شادی کا ارادہ ہو پہلے دونوں کو کہو میڈیکل ٹیسٹ کرا لو۔ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت طواف پڑھنا افضل ہے۔ مضارعت جو ہے فتویٰ اسی قول صاحبین پہ ہے کہ جائز ہے۔ نہیں، دو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، دونوں مومن مسلمان کو ملیں گی، مومن ہو وہ انسان ہو یا جن ہو، دونوں کو انشاءاللہ ملیں گی۔ نماز میں سنتیں پڑھنا لازم، سنتیں نہیں پڑھو گے تو انشاءاللہ ایک دن فرض سے بھی معلوم ہو جاؤ گے۔ بندے کی شادی کے لیے دعا کریں، اللہ آسان کر دے۔ تمام انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں، کوئی بھی انبیاء کی اور شہداء کی حیات کا منکر نہیں ہے دنیا میں، صرف ایک فرقہ کرامیہ ہے جو انکار کرتا ہے۔ جن کو تم کہتے ہو نا کہ وہ مماتی ہیں، وہ بھی حیات کے قائل ہیں، لیکن وہ برزخی کہتے ہیں، تم دنیاوی کہہ دیتے ہو۔ حیات کے تو سب قائل ہیں۔ مقام ابراہیم کے 2 رکعت کے بعد طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے، نہ نفل ہے نہ سنت ہے۔ فرق کیا ہوا؟ باقی ائمہ کے نزدیک 2 رکعت سنت ہے، یعنی کسی نے طواف کیا اور 2 رکعت نہیں پڑھے تو ان کے نزدیک طواف ہو گیا، کوئی حرج نہیں۔ لیکن امام حنیفہ کہتے ہیں چونکہ واجب ہے تو قضا کرنی پڑے گی، 2 رکعت پڑھ جیسے وتر رہ جائے، قضا کرنا پڑتا ہے، یہ بھی پھر قضا کرنا پڑے گا۔ کہتا ہے کہ جی ہاں، نماز جنازہ چھوٹوں اور بڑوں کا کٹھے ہوتا ہے، دعا بھی تو کٹھے ہے نا، حینا و میتنا و شاہدنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و سب تباہ گئے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ میرے والد کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ یغفر اللہ لنا ولکم، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ میں نے میقات کی دم پڑھا ہے، 3 عمرے کر لی ہیں۔ دم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک بکری ذبح کر کے غریبوں کو کھلاؤ مکے میں۔ ابھی پیسے نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، جب اپنے ملک جاؤ کسی دوست کو پیسے بھیج کے دم کرا دو۔
میری بیوی بیٹی نے میرے ساتھ عمرہ کیا، میرے سوا مکہ مکرمہ میقات، ہاں مسجد عائشہ تک تو جا سکتی ہیں محرم کے بغیر چند عورتیں مل کے، لیکن بہتر ہے آج کل نہ جائیں۔ موبائل وغیرہ میں جو تصاویر ہیں اگر ان کا مقصد دین کی خدمت ہے تو ٹھیک ہے، اگر ویسے فلمیں بنانی ہے تو ناجائز ہے۔ وہ جو منع آئی ہے وہ اس کے لیے ہے جو مجسمے بناتے ہیں۔ قرآن میں ہے نا وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ، تو اللہ رحم مادر میں تصویر کیا فوٹو بناتے ہیں یا مجسمہ بناتے ہیں؟ اگر زانی کو سنگسار نہ کیا جائے، اگر وہ بچ گیا ہے توبہ کرے، اللہ تو شرک کے وجہ ہر چیز معاف ہو جائے گی۔ ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا چاہیں تو احرام دھونا چاہیے، چونکہ عمرہ کرنے سے احرام پلید ہو جاتا ہے۔ نہیں، کیوں تمہارے لوگوں میں یہ گندا خیال آتا ہے؟ کہ تم نے گناہ کیا ہے کہ وہ دوبارہ دھو اس کو؟ جب تک پاک ہے 100 عمرہ کرو۔ مسجد کے لیے زمین خرید رہے ہیں، ایک بہت بڑی قیمت ہے، اللہ آسانیاں پیدا فرمائے، لیکن آج کل میرے بھائی ناراض تو آپ ہوں گے، لیکن مسجدیں بنانے سے پہلے جو ہیں ان کو آباد کرو۔ ہر آدمی اپنی 1.5 انچ کی مسجد الگ نہ بنائے، جو پہلے سے مسجد موجود ہی پیسہ اس پہ لگا دو تو سبحان اللہ وہ جامع بن جائے گی۔ لیکن وہ جب تک میرے نام کی مسجد نہ ہو جی، کوئی مکی ہو، کوئی مدنی ہو، کوئی عربی ہو، کوئی شامی ہو، کوئی تب بات بنے گی نا۔ جھنڈے بھی الگ، لباس بھی الگ، ٹوپیاں بھی الگ اور مسجدیں بھی الگ، ماشاءاللہ۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے اپنے علم کی معیت سے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اس کو کہتے ہیں معیت علم۔ ہماری شادی ہوئی مکہ مدینے میں، نکاح ہوا تو بس خود بخود برکت ہو گئی، اور کیا دعا کرنے کی ضرورت ہے؟ میں نے لاہور سے احرام باندھا، روانہ ہوا، ہوائی جہاز میں احرام کے اوپر چائے کا گر گیا، ٹانگ کی ایک سائڈ بھی جل گئی، اسی احرام کے ساتھ عمرہ کیا تو کوئی حرج نہیں، کیا ہو گیا؟ جل گیا تو جل گیا، داغ لگ گیا تو لگ گیا، چائے کا داغ ہے، کوئی پلید چیز تو نہیں ہے۔ نفلی طواف بھی وہی ہے جو فردی ہے، جو عمرے والا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ حرم میں مجھے مترجم کہ ایک امام کا مقلد ہونا ٹھیک نہیں ہے، تو وہ نہ ہو، جب نماز کھڑی ہو چکہ امام ایک ہوتا ہے تو نماز نہ پڑھی کرے نا، ہر آدمی اپنے لیے الگ امام کھڑا کرے، یہ اچھی دماغ ہے، یہ اچھی رائے ہے۔ ایک امام کے پیچھے حنفی شافعی مالکی سب کھڑے، تو امام ایک کی تقلید ہوگی جس کی فقہ تمہارے ملک میں ہو۔ عمرے کا طریقہ معلوم نہیں تھا، پہلے سعی کیا، پھر طواف کیا، پھر دوبارہ سعی کیا، پھر ہوٹل گئے، احرام اتار دیے، حلق نہیں کروایا، دم پڑ گیا ماشاءاللہ۔ ایک تو آپ نے غلطی بھی کی اور پھر حلق بھی نہیں کروایا، حالانکہ آپ نے اجازت تو کر لیا تھا کہ دوبارہ آپ نے سعی کی طواف، لیکن جب حلق نہیں کرایا دم پڑ گیا۔ حلق بھی کراؤ، دم بھی دو۔ میرے ماموں بیمار ہیں، اس طرف اللہ شفا عطا فرمائے۔ مقام ابراہیم اگر پیچھے چلا جائے، جہاں موقع ملے پڑھ لے، نمازی کے آگے مجبوراً گزریں تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں، ورنہ نہ گزریں۔ میرے سر میں ہلکے ہلکے دانے تھے، کیا کرنا ہے؟ جتنا ہو سکا تم نے کرایا ہے، بس اللہ قبول کرے۔ موبائل میں پتہ نہیں 10 روپے، مجھے نہیں پتہ کیا ہے، کیا لکھا ہے آپ نے، طباً مانا ہلاکت ہو۔ اولاد اگر نافرمان ہو تو روزانہ 2 رکعت پڑھ کے
سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، یہ 100 دفعہ پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین، اول آخر درود شریف پڑھ کے دعا کیا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ اصل میں تو میرا بھائی یہ ہے نا کہ ہم نے بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی نا تو آج بھگت رہے ہیں۔ اگر ہم نے ماں باپ کی نافرمانی نہ کی ہوتی نا تو آج ہمیں بھی اولاد نافرمان نہ ملتی۔ یہ ہمارے اپنے کیا ہوا گناہ ہیں جو پیش آ رہے ہیں۔ وہ ایک واقعہ مشہور ہے نا کہ ایک لڑکے نے غصے میں آ کے باپ کو مارا، باپ گر گیا تو اس کو ٹانگوں سے پکڑ کے گھسیٹا، اور تھوڑا گھر سے باہر نکلا تو وہاں جب تک پہنچا تو وہ پہلے تو اس کا باپ پڑا ہوا، پھر یکدم اس کا باپ اٹھا اور 2 تھپڑ لگایا تو وہاں جا پڑا۔ انہوں نے کہا پہلے تم نے مجھے کیوں نہیں مارا؟ انہوں نے کہا یہاں تک میں نے باپ کو گھسیٹا تھا، تم نے مجھے وہاں تک گھسیٹ لیا، اب آگے تو میں برداشت نہیں کرتا۔ یہ تو جو کرو گے وہ بھرو گے، جو بو گے وہ کاٹو گے۔ میری نظر کا مسئلہ ہے روز بروز کم ہو رہی ہے۔ ایک تو میرا بھائی علاج کرواؤ، اور دوسرا اللہ کے قرآن کی آیت ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ آیت 11 دفعہ پڑھ کے ہر نماز کے بعد آنکھوں پہ لگایا کریں۔ کبوتروں کو دانے ڈالتے ہیں، پھر جو اکٹھے کرتے ہیں کہ اس سے اولاد ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، خاون سے نہیں ہوتی کبوتر سے ہو جائے نہیں، پھر جو لے جانے کی کوئی کبوتر پکڑ کے لے جاؤ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور کیا کریں، کیا کہہ سکتے ہیں بتائیں آپ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، آپ کے پاکستان کی بات میں کر رہا ہوں، میں کوئی یورپ کنٹری کی بات نہیں کر رہا۔ وہاں ایک پیر صاحب ہیں، ایک مقام ہے، وہاں پر مرد کے آلہ تناسل لکڑی کے بنے ہوئے بکتے ہیں، وہ لوگ لے آتے ہیں، عورت پھیرتی ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ للیاں والا پیر، یہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو۔ اس سے لوگوں کو پھر ملتا بھی یہی ہے نا۔ ایک تو شاہ جی نے لکھا، ایک واقعہ تھا سکھر کا، آپ نے پل شاید دیکھا، میں نے تو دیکھا ہے، وہ 2 حصے ہیں، ایک حصے کے بعد تھوڑا سا پھر وہ ٹھیک جگہ، پھر آگے پھر پل ہے، اسی درمیانی جگہ پر ایک فقیر بیٹھے رہتے تھے، داڑھی بھی اتنی بڑی تھی لیکن بیٹھا ننگا رہتا، الف ننگا، اور مرد اور عورتیں آ کے جناب چوم رہی ہیں اور یہ کر رہی ہیں، اور کوئی ہاتھ باندھ کے بچہ نہیں ہوتا وہ بال توڑ کے دے دیتا۔ شاہ جی کو غصہ آیا، وہ گئے اور نے کہا بدبخت، ایک تو تم ننگے بیٹھے ہو، ننگے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، دیکھنے والے پر بھی اور دکھانے والے پر بھی، اور دوسرا یہ گندا بال۔ اور نے کہا شاہ جی جاؤ اپنا کام کرو، جو خدا کو چھوڑ کے میرے پاس ہیں ان کو یہ نہ دوں تو کیا دوں؟ انہوں نے کہا جائیں آپ اپنا کام کریں، جو خدا کا دروازہ چھوڑ کے مجھ سے بچہ لینے کے لیے آتے میرے پاس پھر یہی کچھ ہے۔ شاہ جی کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ بندے نے بات تو بڑی پتے کی بعض لوگ ہوتے ہیں، اللہ عالم اس کو کسی نے بتایا ہوگا کہ شاہ جی ہیں، ورنہ میں تو نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی علم ہو گیا۔ عمرہ کرنے والے لوگ طواف اور صفا مروہ دوڑنے کے بعد اگر ایک دوسرے کے سر پہ خود اس طرح پھروا دیں تو بالکل جائز ہے۔ شیعہ خونی رشتہ دار ہیں، ان کے ہم بالکل ان کی خوشی میں غمی میں جایا کریں، جاؤ گے تو کوئی ہدایت کا ذریعہ بنو گے، اگر بالکل کٹ آف ہو جاؤ گے تو ہدایت کون کرے گا؟ جایا کرو، ان کو سمجھانے کی کوشش کرو کہ بھئی ہم تمہارے رشتہ دار ہیں، ہم تمہارے لیے اللہ سے رو رو کے فریاد کرتے ہیں کہ تم صحابہ کی دشمنی میں کہیں جہنم میں نہ جاؤ۔ گھروں میں اتفاق کے لیے
یہی ہے کہ اللہ کے نام ہے نا، یا لطیف و یا ودود الف بین قلوبنا، یہ پڑھا کریں۔ دیو کا مطلب شیطان ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، چلو آپ دیو ہوں گے، وہ تو بندی تھی، وہ تو بندے تھے نا، یہ کوئی بات ہے۔ انا للہ و انا الیہ، تو معاویہ کا کیا مطلب ہے؟ ایسی باتیں نہ کیا کرے نا، یہ کوئی دلیل ہے کہ دیوبندی دیو سے ہے؟ انہوں نے تو دیو کو بھی قرآن کا مرکز بنا دیا، پوری دنیا میں دین پہنچا دیا، تم نے کیا کیا ہے؟ یہ اعتراض کرنا سیکھا ہے؟ ایک آدمی نے حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، جو چاچڑا میں کوٹ میٹھن کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ بریلوی مسلک کے تھے، تو ایک آدمی نے ان سے پوچھا کہ حضرت علماء دیوبند کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا بھائی میں نے ان کو دیکھا ہے، ملا ہے، سنا ہوں، ان کے بارے میں جو دل میں بری نیت رکھے اس کا خاتمہ خراب ہو جائے۔ امیر کی اطاعت کرو، امیر ظلم کرے تب بھی اطاعت کرو جب تک کفر نہ کرے۔ شبان ختم نبوت کے شعبے کی چند قادیانوں سے بات چل رہی ہے، ان کو ہم مرزے کے جھوٹ، کذب، دجالی پر تو قائل کر چکے ہیں، بہرحال اللہ ان کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ضد کا تو کوئی راہ نہیں نا، ورنہ ایمان سے کہیں ایک طرف جمال محمد مصطفیٰ ہو اور ایک طرف وہ کانا دجال قادیانی ہو، وہ بھی نبی ہو سکتا ہے؟ کوئی عقل کی بات تو کرو۔ جو آدمی ساری زندگی عرضی نویس رہا، پھر انگریزوں کا خوشامد میں کتابیں لکھتا رہا، فتویٰ جہاد کے خلاف دیتا رہا، وہ بندہ بھی نبی ہو سکتا؟ وہ تو انگریزوں کا پودا تھا کاشت شدہ، وہ نبی تھوڑا تھا۔ وہ ایک دفعہ کہتے ہیں، میں نے تو نہیں سنا، ہمارے ان علاقوں میں کسی جگہ، میرے خیال میں شاید ایک کروڑ پکے کی بات ہے یا میلسی وغیرہ کی بات ہے، کچھ نٹ ہوتے تھے کسی زمانے میں، تو وہ نقلیں شکلیں کر کے لوگوں کو ہنساتے تھے۔ تو ایک دفعہ وہ تماشا دکھا رہے تھے کہ جناب وہ ایک لائن میں بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑا جو ہے ان کا وہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، کیا نام ہے؟ فلاں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم کو تو میں نے نبی بنایا ہے، ٹھیک۔ کرتے گئے، آخر میں جب مرزا قادیانی آیا تو اس نے پوچھا تم کون، تم کو کیسے نبی بنایا؟ شیطان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جناب آپ نے 1,24,000 بنایا، میں چپ رہا، ایک میں نے بنایا ہے تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ میرا بنایا ہوا ہے۔ تو ان کے اس مثال نے جو علاقے میں اثر کیا نا، مولویوں کی تقریر بھی نہیں کرتے۔ ایک آدمی نے گھر والی کو طلاق دی، 4 مہینے کے بعد کسی موٹے دماغ والے آدمی نکاح کرایا، پھر اگلے دن طلاق لے لی، پھر سب شوہر سے نکاح تو ہو جائے گا، لیکن ایسا گناہ ہے، ایسا نہ کیا کرے۔ نکاح تو ہو جائے گا، چونکہ اس نے دوسری شادی کی، حلال تو ہو گیا، لیکن ایک رات کے لیے گھوڑا کرائے پہ لینا جو ہے نا، یہ حرام ہے۔ طواف کے دوران حتیم میں نفل پڑھے طواف نہیں ہوتا، خالی طواف کی نیت ہو تو کوئی نوافل کیا جائے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے، اللہ کے بندے، پتہ نہیں نفل کہاں سے تم نے گھڑ رکھی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی نے پاکستان سے احرام باندھا، بنیان نہیں اتاری تو دم پڑ گئی، سلا ہوا کپڑا جب پہنے ہوئے ہے، وہ زوال سے پہلے جو یہاں اذان ہوتی ہے وہ اعلان کے لیے ہوتی ہے تاکہ تم جمعہ کی تیاری کر کے مسجد میں آؤ، وہ نماز کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر عمرے کا طواف صفا کر لیا، سر نہیں منڈوایا، کپڑے تبدیل کیے، کتنی دیر کے بعد پھر سر منڈائے؟ اگر تھوڑی دیر ہے تو ٹھیک ہے، 4-5 گھنٹے گزر گئے، دم پڑ گئی، بغیر وضو کے موبائل پہ تلاوت کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ والدہ اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، بیمہ پالیسی بغیر عذر کے ناجائز ہے، قسطوں میں موٹر سائیکل لینا جائز ہے۔ پاکستان میں عمرے کے احرام نہ باندھے، مکے میں کتنے دن رہے، آتے ہوئے فوراً طائف جائے ورنہ دم پڑ جائے گی۔
زوال کا وقت یہاں ہے، یوں سمجھ لیں 12 بجے کے بعد زوال ہو جاتا ہے۔ مکے کا ڈرائیور روزانہ فجر کے بعد مکے سے مدینہ جائے، اس کے لیے عمرہ ضروری نہیں ہے۔ ہم نے واپسی پر راستے میں مغرب کی نماز پڑھی، پھر لوگوں نے عشاء بھی شروع کر دی، ہم نے پڑھ لی، کوئی بات نہیں، تو دونوں نمازیں اکٹھی ہو گئیں۔ لیکن ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نماز سوری جمع کرو، یعنی مغرب آخر وقت میں پڑھو، عشاء اول وقت میں پڑھو۔ لیکن جو پڑھی ہے وہ بھی جائز ہے، حنابلہ کے نزدیک جائز ہے، شوافی کے نزدیک جائز ہے۔ میرے چچا عبدالرشید غفاری بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے، میری کوئی اولاد نہیں ہے، دل میں سکون ہے، قرآن بھی حفظ کر رہی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا بھی حرم میں آ کے پتہ نہیں امام بنے۔ پہلے اولاد تو دعا کرو ہو، جب اولاد ہی نہیں ہوئی امام بنانا تو انہیں پہلے شروع کر دیا ہے۔ لاہور سے رام بات کیا ہے، مکے میں عمرہ کیا، مدینہ واپسی، بیوی کی طبیعت خراب، اگر واقعی بیوی کی طبیعت خراب تھی احرام نہیں باندھا تو کوئی جرمانہ نہیں۔ مجھے بیٹا ہوا ہے، کوئی اچھا نام رکھ دیں، صحابہ میں سے کسی کا نام رکھ دیں، سیدنا عمر ہیں، سیدنا علی ہیں، سیدنا عثمان ہیں، سیدنا صہیب ہیں، سیدنا خبیب ہیں، سیدنا بلال ہیں، کوئی نام رکھ لو۔ عمرہ کرنے کے بعد میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں، بالکل مل سکتے ہیں جی، کوئی طلاق تو نہیں ہو جاتی نا۔ حالت احرام میں اگر احترام ہو جائے غسل کر لیں بس، اور کچھ بھی نہیں۔ میں نے طواف کیے ہیں 20 کے قریب، میں لیکن بعد میں نماز نہیں پڑھی، تو اب 2 رکعت کر کے پڑھ لو۔ جو لوگ انبیاء کو نہیں یعنی حیات کے قائل، نماز تو سب کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ رمضان میں افطاری کے وقت سگریٹ پینا تو ہر حال میں حرام ہے، رمضان میں ڈبل حرام ہے۔ لوگ افطار کریں کھجور سے، تم کرو سگریٹ سے۔ دو سال سے یہاں ہوں، کفیل نہیں ملتا، اللہ آسان کرے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا جائز ہے، اپنے سر پہ اسرا خود بھی پھیر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں سبز ٹوپی والی ایک پارٹی ہے، وہ کہتے ہیں مکے میں نماز نہیں ہوتی اماموں کے پیچھے، تو ان کا حج کیسے ہوتا ہے؟ حج تو یہی امام پڑھاتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ اللہ نے ان کو محروم کر دیا، نہ ان کی نماز ہوتی ہے نہ حج ہوتا ہے۔ عمرے کے طواف میں حتیم میں چلے گئے، طواف